جانثار بے شمار بے شمار رضوی تیرے جانثار بے شمار بے شمار رضوی تیرے جانثار بے شمار بے شمار جب تک سورج چاند رہے گا رضوی تیرا نام رہے گا جب تک سورج چاند رہے گا رضوی تیرا نام رہے گا جب تک سورج چاند رہے گا والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله صدق الله مولانا العظيم قال اللہ تعالیٰ فی خطابہ المحکم و کتابہ المتقن و قولہ احسن ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ محب مخلصی رکن شورا اور وسطی پنجاب کے امیر پیر سید توقیر الحسنین شاہ صاحب، ضلع میاں والی کے تحریک لبیک پاکستان کے امیر محمد ارشد صاحب، دیگر جملہ عہدیداران اور سٹیج پر جلوہ گر تمام علماء کرام، سادات کرام، قراء حضرات، نعت خوان حضرات اور مہمانان گرامی قدر، جملہ کارکنان تحریک لبیک پاکستان، معزز و محتشم سامعین حضرات، میاں والی کی سرزمین پر آپ کے درمیان میں بھی حاضر ہوں۔ میاں والی کا خطہ اور یہ سرزمین کسی سے پوشیدہ نہیں، بالخصوص غلامان رسول اور عشاقان مصطفیٰ اس سے بے بہرا نہیں ہے۔ جس سرزمین میں بطل حریت علامہ مولانا عبدالستار خان نیازی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے حضور کے سپاہی اور تحریک ختم نبوت کے مجاہد اور تحریک پاکستان کے سرگرم سپہ سالار موجود ہیں۔ پھر جس ضلع کی جیل میں غازی الدین صاحب جیسی شخصیت موجود رہی، پورے پاکستان میں بلکہ مسلمان عالم میں میاں والی متعارف ہے، اور ان کے فضل و برکات سے آپ حضرات کی یہ خوشامد رہی۔ آپ کو بھی اللہ رب العزت نے حضور کے قدمین شریفین کے توسل سے غیرت دینی سے مالا مال فرما رکھا۔ یہی ہماری پہچان ہے، یہی ہماری دولت ہے۔ اسی کو علامہ اقبال نے کہا ہے کہ غیرت ہے بڑی چیز جہان تگ و دو میں، غیرت ہے بڑی چیز جہان تگ و دو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا،
آپ کے علاقے میں یقیناً بلوچ رہتے ہوں گے، سارا ہے ریتیلے علاقوں میں بلوچ رہتے ہیں۔ اقبال کہتا ہے کہ بلوچ بوڑھا ہو گیا تھا، اس نے اپنے بیٹے کو بلا کے کہا کہ ہر باپ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنی اولاد کو کچھ نہ کچھ وصیت کرے، اس کے مستقبل کو تابناک اور بہتر دیکھنے کی خواہش ہوتی ہے۔ تو اپنے بیٹے کو پاس بٹھا کے اسے وصیت کر رہا ہے کہ ہو تیرے بیاباں کی ہوا تجھ کو گوارا، اس دشت سے بہتر ہے نہ دلی نہ بخارا، جس سمت میں چاہے صفت سیل رواں چل، وادی یہ ہماری ہے وہ صحرا بھی ہمارا۔ وہ اپنے بیٹے کو کہہ رہا ہے کہ میں تو یہ دعا مانگتا ہوں کہ تجھے اپنے وطن کی آب و ہوا پسند آ جائے۔ تو جو دوڑ دوڑ کے باہر جا رہے ہیں نا، کبھی امریکہ کبھی برطانیہ، پھر اتنے جناب تبلیغ کا بڑا پرچم بلند ہونا ہے، وہ میں بلند کرنا ہے، دین کا بڑا پرچم بلند کرنا ہے، ہدایت کا پیغام اتنے میں دینا ہے، امریکہ برطانیہ سوئٹزرلینڈ آئرلینڈ یورپ کی ساری دنیا نو مسلمان میں کرنا ہے۔ اقبال کہتا ہے بڈھے بلوچا کیا پترا میں دے یا نہ پئی، میری پنجابی چونکہ آپ سے مختلف ہے، میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ سے ملی جلی ہو۔ اردو آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ آپ کا لب و لہجہ چونکہ علاقائی زبان تھوڑے سے فاصلے پر پھر بدل جاتی ہے، لہجے میں فرق آ جاتا ہے۔ ویسے جی سارا پنجاب ہے۔ بلوچ کہہ رہا ہے کہ ہو تیرے بیاباں کی ہوا تجھ کو گوارا، بیٹا میں تے یہ دعا کر رہا کہ تینوں اپنے وطن دی آب و ہوا پسند آ جائے، اس دشت سے بہتر ہے نہ دلی نہ بخارا، اس سہارا نالوں نہ دلی بہتر ہے تے نہ بخارا بہتر ہے، جس سمت میں چاہے صفت سیل رواں چل، وادی یہ ہماری ہے وہ صحرا بھی ہمارا۔ اور غیرت ہے بڑی چیز جہان تگ و دو میں، غیرت ہے بڑی چیز جہان تگ و دو میں، یہ ہمارے اوپر ایک الزام ہے۔ یہ اسلام امن سکھاتا ہے، اسلام امن کا درس دیتا ہے، اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ بھائی صرف اسلام امن کا درس نہیں دیتا، اسلام پہلے غیرت کا سبق دیتا ہے، پھر اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ بھائی یہ دو نعرے جو چلتے ہیں نا تحریک لبیک میں، ایک تو یہ نعرہ جو ابھی آپ لگا رہے ہیں، دوسرا نعرہ تاجدار ختم نبوت۔ قائد نے جس طرح نعرہ لگا دیا ہو، قیامت تک پھر تحریک اور تنظیموں میں نعرہ اسی طرح چلتا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ لبیک یا رسول اللہ کا معنی یہ ہے کہ ایک بندہ، لبیک یا رسول اللہ کا معنی یہ ہے کہ ایک بندہ، ایک امتی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توجہ کر کے حضور کی بارگاہ میں بات کر رہا ہے۔ جیسے میں اگر کسی سے بات کروں، یہ صاحب ہے نام محمد عمران، آپ کی بات ہوتا کیا ہے؟ محمد عمران صاحب سے میں اگر بات کر رہا ہوں تو میں کبھی ادھر دیکھوں، کبھی ادھر دیکھوں، کبھی پیچھے دیکھنے لگ جاؤں، کبھی ادھر دیکھوں، بات ان سے کروں تو یہ کہیں کہ بھائی عجیب آدمی ہے، اگر آپ نے بات مجھ سے کرنی ہے، یہ گل میرے نال کرنی تو مردوں کی بہن ہے، ای تو میرے ویخ ایدے اتنے مڑ کی سجے کھبے مڑ کی بہن ہے، پیچھے کی
یا پالوں پچھوں ویکھ لے تے سجے کھبیوں ویکھ لے تے یا میرے نال گل کر، ایویں گل ہے۔ تے ایتھے عمران صاحب نال کوئی بندہ گل نہیں کردا پیا، ایک امتی نبی علیہ السلام دی بارگاہ چ جے سارے نبیاں نے امام نے، سلطان الانبیاء نے، صاحب قرآن نے، ساری کائنات دے آقا مولا نے، انہوں نے بارگاہ چ ایک امتی حضور دی بارگاہ چ کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ اگر ایک باری بندہ آ کے لبیک اے دا معنی ہے کہ یا رسول اللہ میں ساری زندگی حاضر ہوں۔ بھائی گل انج ہے، اثر کرے نہ کرے سارے بندے تے لبیک تے نہیں نا، اتنے مجمع سارے بندے لبیک تے نہیں، اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد کہ تیرے سینے میں بھی ہوں قیامت آباد۔ گل سننے چڑھ نہیں نا، آئے بھی تجھے سے رہی ہے۔ ایک باری بندہ لبیک آ کے لبیک یا رسول اللہ جدا مانا ہے کہ یا رسول اللہ میں ساری زندگی آ گیا۔ دو باری بندہ لبیک آ کے جدا مانا ہے کہ یا رسول اللہ میں دنیا تے بھی حاضر ہاں تے قبر وچ بھی حاضر ہاں۔ تے جے ترے باری بندہ لبیک آ کے جدا مانا ہے یا رسول اللہ میں دنیا تے بھی حاضر ہاں، قبر وچ بھی حاضر ہاں تے میدان معاشرے وچ بھی حاضر ہاں۔ ہن ایک مسلمان جن نے کلمہ پڑھیا ہے، جن نے میرے یقین ہے، میں یقین نال کہہ سکتا کہ میاں والی سرزمین تے ایتھے عیدگاہ والی اس جگہ تے اسی سارے مسلمان اکٹھے ہیں تے حضور دے غلام ہاں۔ ہاتھ چکن کا مطلب ہاتھ چاہ کے آخر کا مطلب ہے کہ جی بندہ اٹھنے کو ہاتھ چاہے کہ مطلب ہے کہ ادھا کہ بندہ حاضر ہے، جی اٹھنے چاہے تو منا حاضر ہے پونا، جی پورے ہاتھ چاہے تو مطلب ہے پورے طریقے نال 100% بندہ حاضر ہے۔ جیڑا بندہ کلمہ پڑھنے والا ہے، کعبہ شریف کدھر ہے جی؟ میری گاڑی مگر نہیں اس سائڈ۔ جیڑا بندہ کلمہ کو مسلمان ہے او حضور میرے ول نہیں رکھنا تے سجے کبے نہیں رکھنا، توجہ رکھنی ہے مدینے پاک نبی علیہ السلام دی بارگاہ تے منہ لکا کے نہیں، چادر لا کے۔ اے عشق رسول دی گل ہے نا۔ اقبال کہندے نے آج ساکی ناز پیمانہ گفتم، مینوں پیمانے دیاں تے ساکی دیاں تے شراب دیاں تے مصنوعی عاشقی معشوقی دی گلاں مینوں نہیں ہوندی۔ اقبال کہندا یہ گلاں مینوں نہیں ہوندیاں، نہ ساکی دی، نہ پیمانے دی، نہ شراب دی، نہ وصل دی، نہ فراق دی، مصنوعی گلاں مینوں نہیں ہوندیاں۔ ناز ساکی ناز پیمانہ گفتم، حدیث عشق بے باکانہ گفتم۔ اقبال کہتا ہے میں تو عشق رسول کی گل کی انج تے بابے رملی یہی سب کے دیتا ہے۔ امیر المجاہدین علامہ خادم حسین نجوی صاحب نے پوری کائنات نو پوری دنیا نے یہی سب کے دیتا ہے کہ عشق رسول کی گل کرنی تھی انج نہیں کرنی، بلکہ آپ نے واضح کیا نا کہ نہ سر جھکا کے جیے نہ منہ چھپا کے جیے، ستم کر کی نظروں سے نظریں ملا کے جیے، 2 دن کم بھی دیے تو اس میں حیرت کیا ہے، ہم ان کے ساتھ تھے جو شمع جلا کے جیے، کہ منہ چھپا کے نہیں، حضور وقت توجہ کر کے کہ جنہ کو بندہ حاضر ہے نا جی، تسی میں نے ویڈیو جو دیکھا ہوئے گا، میں کبھی اچھے انج نہیں کیتا، بلکہ میرے نال جڑے صاحب بیٹھے ہون میں انہوں نے عرق چک کے انج انہوں کہنا گا تو پورا ہوتا چکو تے پورے طریقے نہ کہو تے جڑا بندہ ہونا اچھے مجمع موجود ہے انہیں ساڑھی خاطر نہیں، مشورہ میرا ضرور ہے، مشورہ میرا ضرور ہے کہ سجے کھبے بیٹھ کے نہیں، حضور توجہ کر کے کہ 100% حاضری دا اظہار کر کے کہ پوری باواں چک کے کہ نعرہ لانا ہے کہ لبیک رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک لبیک
تاجدار ختم نبوت زندہ باد بھائی 3 مرتبہ کہنا ہے تاجدار ختم نبوت زندہ باد من سب نبيه من سب نبيه من سب نبيه من سب نبيه اے دیکھو کتنے چمکتے چہرے اور اسٹیج تے یہ خوشامد نہیں یہ میں خوشامد نہیں کر رہا واقعہ چمک جڑی ہے وہ امریکہ دے میک اپ نال نہیں چمک تے عشق رسول نال ہے نا چمک عشق رسول نال اے تے کنے چیر میں دکھا سکنا نوجوان جے تسی کہو نا بھی جناب یہ سٹیج تے یہ تیار ہو کے بیٹھے نے بندے انہاں پتہ نہیں سٹیج تے بہنا ہے تے اے جو سائیڈاں تے کھڑے نے بندے اے تے تیار ہو کے نہیں نہ بیٹھے وہ بھائی جنہاں دے سر تے ٹوپی بھی نہیں اے جو اپنی چادر درست کر رہے ہیں یہ داڑھی منی ہوئی ہے شیو ہے جے تیرے عشق رسول دی چمک نہ ہوئے تو پھر کہنے میں خوشامد کر رہا زندہ باد رضوی تیرے نور سے انقلاب آئے گا رضوی تیرے نور سے انقلاب آئے گا رضوی تیرے نور سے انقلاب آئے گا چھوٹی گڑی تے بندہ بیٹھا ہوئے موٹر سائیکل تے سائیکل والی نظر ایڈی دور نہیں ہوندی نظر ڈرائیور دی قریب ہوندی ہے موٹر سائیکل جے سائیکل تے موٹر لگ جائے موٹر دے بغیر سائیکل ہوئے تے پھر نظر نزدیک ہوندی ہے تے سائیکل نوں جے موٹر لگ جائے تے پھر نظر ذرا دور پیندی ہے تے جے وڈی گڈی تے بندہ بیٹھا ہوئے جی رفتار تیز ہوئے او ڈرائیور دی پھر نظر دور پیندی ہے تے میں چونکہ اس وقت سارے جناب انہاں دی اے میرے کنڈ مگر کھلوتے ہیں میں ہوں وڈی گڈی تے بیٹھ کے دور تک میں ویکھنا پیا دور والے بندے نہیں سمجھنا پہ دور کھڑے ہیں تو میرے نال مل کے چلنا ہے تے اور کوئی ویکھے نہ ویکھے تے سرکار تے ویکھ رہا ہے اور میں جلسے باہر ہا کے انتخابی جلسہ تھی نا خانے وال پھر ڈیرا اسماعیل خان وہ تے میں پٹھانا نوں دس کے آیا کہ بھائی جدوں تیر تے مہر لانی ہے نا تے ادوں بلاول بھٹو تے زرداری ویکھ نہیں رہا ہونا تے جے شیر تے مہر لانی ہے تے شہباز شریف تے مریم نواز تے نواز شریف ویکھ نہیں رہے ہونے یہ پی ٹی آئی تے بلے تے مہر لائی تے عمران خان جو ساری کائنات دا بہترین وزیر اعظم ہے قابل ترین وہ ویکھ نہیں رہا ہونا بلے تے مہر لائی تے پی ٹی آئی قائد ویکھ نہیں رہا ہونا تیر تے مہر لائی تے پیپل پارٹی دا قائد ویکھ نہیں رہا ہونا جے شیر تے مہر لائی تے نون لیگ دا قائد ویکھ نہیں رہا ہونا لیکن جنہوں کرین تے مہر لانی ہے پھر مدینہ دا تاجدار دیکھ رہے رسول اللہ
آوے نا جی وہ ویکھو جناب شاہوری ساڈے مگر تھانے کھوریا اوسن کے نہ اوسن انہاں کھورے کہ انسپیکٹر واقف ہے کہ نہیں یہ جناب ضلعی امیر نے انہاں کھورے کو جانو ہے کہ نہیں یہ عدالت گئے کہ انہاں کھورے مجسٹریٹ کو واقف ہونا ہے کہ نہیں انہاں دا جناب کوئی پتہ نہیں کوئی ایسا تو کوئی تفتیشی کوئی آئی او انویسٹیگیشن آفیسر کوئی ایس پی انویسٹیگیشن پتہ نہیں واقف ہونا کہ نہیں تے ساڈے کام میں وچ ہی رہ جانے نے تے موڑ سانو لوڑ پاونی ہے پی ٹی آئی والے تے نون لیگ دی تے پیپل پارٹی دی بھائی وہ جڑی مائی غارے سور تے چڑھ رہی سی غارے سور تے اینی بلند غار جڑے لوگ اتنے گئے ہون گے اوپر اتنے موجود ہون گے جتنے غارے جس غار حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آقا دو جہاں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس غار تشریف فرما رہا ہے ہجرت دے وقت او غار سور مائی اوپر چڑھ رہی سی غار دی زیارت واسطے قریب پہنچ چکی سی پاکستان دے ایک شیخ الحدیث او کہندے نے میں ویکھیا نا تے مائی صاحبہ کمزور ضعیف العمر بڑی ڈھیر عمر دی مائی تو میں ویکھ کے کہ اماں جی آج تو 40 سال پہلے دی گل آج تو تقریباً 40 سال پہلے دی گل ہے وہ شیخ الحدیث صاحب کہندے نے میں مائی صاحب نے ویکھیا نا تو میں کہ اماں جی تسی تھلے کھلو کے بار سلام کر لو ایڈی اتنے آ گیا ہو جی تو ہاتھ چھٹ گیا نا پتھر نالوں تے تھلے جاون تو پہلوں پتھر نال ٹکرا کے تہاڈی جند نکل جانی میں کہ اماں جی تسی اتنے جو آ گئی ہو ایڈی اچھی تے تھلے کھلو کے سلام کر لیندیاں تے دعا کر لیندی تے مائی صاحبہ تسی اتنے آ گئی ہو تے جی ہاتھ چھٹ کے نا پتھر نالوں تے تھلے جاون تو پالو پتھر نال وج کے تہاڈی جند نکل جانی تے مائی آ کے پترا اے دعا مانگے جو ہو جائے یہ دعا مانگے میں ہو جائے میں کہا میرے سمجھ آ گئی شیخ الحدیث صاحب کہتے ہیں میرے سمجھ آ گئی میں کہا ماں جی وہ کیوں انہوں نے پترا جی میں ہاتھ چھٹا تے میرے دو ترے پوترے لوگ میڑے مار سن کہ تہاڈی ماں حج کرنا ہی گئی غار سور دی زیارت کرنا ہی گئی وہ تے خود کچھ کر گئی آئی تے جی ہاتھ چھٹ جائے اپنے آپ تے ڈگاں تے راہ مر جاواں تے زندگی نکل جائے تے میدان معاشر میں یہ جو آکھاں گی نا کہ یا اللہ میں گناہگار ضرور ہاں خطا کار ضرور ہاں پر مری تے جڑے یار دی راہ چاہنا سبحان اللہ یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک اساں دین دے نال کھلونا ہے اساں کھلونا دین نال ہے نہ جتے بندہ نہ جتے مڑ جت جاسی پھر صحیح مڑ صحیح اگلی بار صحیح اس تو اگلی بار صحیح ساڑی جند نکل جائے ساڑی زندگی جو بندہ نہیں جلتا سانو موت آ گئی کم از کم میدان حشر اس یہ دے کر سکیں گے یا اللہ گناہگار ضرور ہاں خطا کار ضرور ہاں پر تیرے دین دے نال کھڑے رہے آیا 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 امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے پتہ لگ گیا سی تو کی ہونا ہے ایتھے ساڈے کول آ تساں سنیا ہونا ہے کنے کنے بزرگ جڑیاں گلاں کردے نے میری ویڈیو دیکھی ہوگی پچھلے ایک سال 2-3 مہینے پہلے بابا جی دونوں حیات سن ساری زندگی میرے بزرگاں نے اس سے بیٹھے ہوئے سن اتنے ویڈیو تسی دیکھی ہوگی تے میرے والد صاحب نے جڑے بندے نو کہا نا کہ تیرے گھر جڑا پتر ہونا ہے تو اے پہنا میں بد دعا دیندا فلانا پیر تے تیرے پتر مر جانے نے ہونے کا ہی نہیں انہاں انج کاغذ رکھ کے نا انگوٹھے نوں سیاہی لگی سی انہاں اوتے رکھ کے کاغذ ولیٹ کے انہاں نوں آکھیا بھی آ لے جا اپنی سوانی دی گل کر تے جڑا تیرے گھر الٹرا ساؤنڈ کرن تو بغیر انہاں کہا جڑا تیرے گھر ہونا ہے وہ دھی نہیں ہونی پتر ہونا ہے تے اون دی کنڈ تے میرا جڑا اے انگوٹھا میں لایا نا کاغذ تے تعویذ بناون واسطے اے انگوٹھا میرا اودی کنڈ تے لگا اس او مشہور علی موجود ہے اونی 40-42 سال عمر ہے میں پچھلے دنوں چ ڈیرہ اسماعیل خان گیا نا جی کیونکہ سی پیک دے رستے گیا تھا اسلام آباد دے رستے اس تو جناب نال پھر ملاقات نہیں ہو سکی واپسی تے جی اور جاندیا نہیں اوتھے حضرت خواجہ محمد باران رحمۃ اللہ علیہ مزار کراچی تحصیل انہاں کہ
پیر پٹھان دے خلیفے نے تے وہ حج تے گئے تے انہاں نوں چھڈ گئے اپنے آستانے تے یہ جڑا میاں باران ہے نا یہ میرے آستانے تے رکھ تیری ڈیوٹی ہے تو اتنے رہنا آپ حج تے چلے گئے جدوں حج تے گئے تے پیر پٹھان دا چھوٹا بچہ چھوٹی عمر دا سی بیٹا وہ فوت ہو گیا انہاں کہا بھئی یا اللہ جے تو مارنا پالو مارے ہیں جنوں اتنے آن ہوں تو میری ذمہ داری ہے نا جے تو مارنا سی تو میں پالو مار دوں کہ ہوں تو میرے حوالے کر گئے کہ ہوں تو مہربانی فرمانا ہوں زندہ کر دے آ گئے ادو مارنا یا پالو مارنا آئی تو بچہ زندہ ہو گیا سبحان اللہ میں انہوں نے مزار تے تحصیل کلاچی چونکہ ڈیرہ اسماعیل خان پروگرام سن انتخابی جلسے سن پھر میں اتنے سن انہوں نے مزار تے میں گیا تو میں دور تک پہنچ گیا تو پھر بھی انہوں نے توجہ شامل آ پھر میں ارادہ کیتا کہ انہوں سپیشل کسی اور کام تو بغیر ہی انشاءاللہ مزار تے دوبارہ حاضری دینا آج بھی ایسی سننے ہیں کہ کئی لوگ 14 صدیاں بعد ایسے ہیں جنہیں پتہ ہے کہ کل کی ہوئے گا تائی خبر دیتے ہیں جی میں کتاباں دے حوالے دی گل نہیں کی تھی میں جو گل کی تھی جڑی اکھاں ویکھی اکھاں نال ویکھی بندہ زندہ موجود جنہوں نے کہا تیرے پتر دی کنڈ تے تیرے بیٹے دی کنڈ تے میرے انگوٹھے دا نشان لگا اس وہ حالی بندہ موجود ہے 40-42 سال دی عمر ہے وہ دی کمر تے کنڈ دے پیچھے انگوٹھے دا نشان لگا ہوا جی دی خبر انہوں نے پہلو دیتی تے 1400 سال دے بعد ایک بندہ یہ خبر دے وہ سچ ہو سکتی ہے انہوں پتہ ہے کہ جڑا پیدا ہوئے گا وہ بیٹا ہوئے گا کہ بیٹی ہوئے گی وہ دی کنڈ تے میرے انگوٹھے دا نشان ہوگا کہ نہیں ہوئے گا تے 14 صدیاں پہلے 1350 سال پہلے امام حسین علیہ السلام کو پتہ نہیں سی کہ حالات کی ہوں گے گل کدھر جائے گی لیکن یہ باوجود امامی علی مقام کو پتہ سی کہ حالات ہیں ہوں گے علی اصغر شہید ہوئے گا علی اکبر شہید ہوئے گا پھر اکھاں دے سامنے علی اصغر شہید ہویا علی اکبر شہید ہوئے قاسم عباس شہید ہوئے اونو محمد شہید ہوئے امام علی مقام کو پتہ لگ گیا کہ ہن میرا سر کٹے گا کہ نیزے دی نوک تے چڑھے گا لیکن امام علی مقام نے اپنا موقف تبدیل نہیں کیتا اپنا موقف تبدیل نہیں کیتا تے دین دے نال کھڑے رہے اور پوری امت نو نبی علیہ السلام دی امت نو اپنے نانے دی امت نو یہی سبق دیتا ہے کہ حالات جیسے بھی ہون حالات جس طرح بھی ہون کھڑے دین نال ہونا آج بھی دین محراب اور منبر ساری خوبصورت آواز کا انتظار نہیں کر رہا جڑی گل شاہ صاحب کر رہے سن ان کا مقصد ہے کہ دین آج بھی ساڑھے بہت سارے نفلوں کا انتظار نہیں کر رہا ساڑھے عمرہ کا انتظار نہیں کر رہا ساڑھے بہت سارے حجاں کا انتظار نہیں کر رہا بلکہ علامہ اقبال کہندا ہے کہ کعبہ آباد الاصنام ماں ایک کعبہ ہن تے ساڈے بتاں نال آباد ہے اگے 360 بت سن تے ہن کعبہ ساڈے بتاں نال آباد ہے جڑے پتھراں دے نہیں اگے تے کعبہ پتھراں دے بتاں نال آباد سی نا 360 بتاں نال تے اقبال کہندا ہن کعبہ 360 بتاں نال نہیں کعبہ آباد الاصنام ماں کفر خندہ تن پر اسلام ماں ہن کعبہ ساڈے بتاں نال آباد ہے یہ بت کی نے یہ جناب ساڈے پیر صاحب شیخ اوپر رہندے نے انہاں 100 حج کر لینے اے ویکھو جناب ساڈے پیر صاحب اے آ گئے نے اے جا رہے نے انہاں 100 حج کر لینے انہاں 75 عمرے کر 175 عمرے کر لینے بھائی اگر عمرے کرنے والی بندہ پکا سچا مومن بنتا ہے تے پھر غازی علم الدین کنے عمرے کیتے نے غازی ممتاز قادری کنے حج کیتے نے کعبہ آباد الاصنام ماں کفر خندہ تن پر اسلام ماں اور کفر جنہا ساڑھے اسلام کے آخرے ہے شیخ در عشق بطان اسلام پاک رشتہ تسبیح زنار صاحب شیخ جنہا انہیں عشق بطان وہ جناب نہیں بھائی میں اپنی مرضی دا مالک ہاں سانو کوئی کسی دی کان نہیں پر میں نون لیگ دے مشایخ دا صدر ہاں بھائی سانو کسی دی کان نہیں میں جناب پی ٹی آئی دے مشایخ دا صدر ہاں بھائی تینوں کسی دی کان نہیں پھر تینوں پی ٹی آئی دا کی مسئلہ بڑے ہیں پھر تو پی ٹی آئی نہ کھلو تو پیدا پی ٹی آئی نہ کھلونا سے ہوئے ہیں تو پیدا نون لیگ نہ کھلونا سے ہوئے ہیں تو پیدا پیپل پارٹی نہ کھلونا سے ہوئے ہیں کہ تو دین نہ کھلونا سے پیدا ہوئے تو دین نہ کھڑا ہو اگر اسی دین نہ کھڑے ہوندے اگر اسی لوگ اے ساڑی اپنی سوچ ہو دیکھو جی
یہ مولوی جناب بکری تاریخ چلا رہی ہے، یہ پتہ نہیں کرنا ہے نہ کی یہ اکڑا کی چاہتے ہیں، یہ کرنا کی چاہتے ہیں بھائی، اور کوئی مقصد نہیں۔ مولوی نے کیتا کی ہے، یہ مولوی مشرق پاکستان دیتا ہے، مولوی حافظ صدیقی دیتی ہے، یہ ڈاکٹر حافظ صدیقی مولوی دیتی ہے، تحریک لبیک دیتی ہے، یہ 6 لاکھ سریاں دے پہاڑ مولوی بڑھائے نے، یہ لاکو خان دے چنگیز خان مولوی سن، یہ تحریک لبیک دے سن، یہ جناب مولوی نے پیٹرول مہنگا کیتا ہے، یہ جناب تحریک لبیک نے مہنگائی کیتی ہے، یہ قرضہ جڑا ہن 2.25 لاکھ ہر بچے دے ذمہ، ملک پاکستان دا ایک بچہ 2 لاکھ تو زیادہ دا مخروض ہے۔ کیا یہ تحریک لبیک نے کیتا ہے؟ مولوی کیتا ہے؟ مولوی خود کی کر رہے ہیں، انہیں پتہ نہیں کرنا کی ہے، یہ کی چاہ رہے ہیں بھائی۔ مولوی اور کچھ نہیں چاہتے، نہ کسی کو گرانا چاہتے ہیں، نہ کسی کو اٹھانا چاہتے ہیں، فقط امام حسین کی طرح دین کو، حضور کے دین کو تخت پر لانا چاہتے ہیں۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک۔ اور یہی بادشاہ صاحب کر رہے تھے، یہی بادشاہ صاحب کر رہے تھے کہ دین ہمارے خوبصورت خطابات کا انتظار نہیں کر رہا، دین کسی کی خوبصورت قرات کا انتظار نہیں کر رہا، محراب اور منبر کسی کی خوبصورت نعت کا انتظار نہیں کر رہا، بلکہ علامہ اقبال کہتا ہے کہ وہ وفد جو ترکی سے آیا تھا اس نے میرے ساتھ نماز پڑھی، اور نماز کے بعد اس نے کہا مجاہد ترکی نے مجھ سے بعد نماز طویل سجدہ ہے کیوں، اس قدر تمہارے امام وہ سادہ مرد مجاہد، وہ مومن آزاد، خبر نہ تھی اسے کیا چیز ہے نماز غلام، ہزار کام ہے مردان حر کو دنیا میں، انہی کے ذوق عمل سے ہیں امتوں کے نظام، خدا نصیب کرے ہند کے اماموں کو وہ سجدہ جس میں ہے ملت کی زندگی کا پیام۔ اور اسی کو اقبال کہتا ہے کہ یہ حر جان فرنگی دل و نظر کا حجاب، بہشت مغربیاں جلوہ ہائے بابرکاب، دل و نظر کا سفینہ سنبھال کر لے جا کہ ماہ و ستارہ ہیں بحر وجود میں گرداب، سکھا دیے ہیں اسے شیوہ ہائے خان کہی، فقیہ شہر کو صوفی نے کر دیا ہے خراب، وہ ایک سجدہ روح زمین جس سے کام جاتی تھی اسی کو آج ترستے ہیں ممبر و محراب۔ جڑے سجدے نال روح زمین کمری سی آج بھی اسے سجدے نے ترس رہا ہے، محراب اور منبر۔ اور تحریک لبیک کا اور کوئی مقصد نہیں، صرف تحریک لبیک وہ سجدہ حسینی ادا کرنا چاہ رہے ہیں، اور تحریک لبیک نے وہ سجدہ حسینی ادا کیتا ہے ملک پاکستان دے اندر۔ جدوں بھی دین تے مشکل وقت آیا، جدوں بھی ناموس رسالت دا مسئلہ بنیا، ختم نبوت دا مسئلہ بنیا، تحریک لبیک پاکستان نے، تحریک لبیک یا رسول اللہ نے برسر میدان وہ سجدہ حسینی ادا کیتا ہے، اور ہن بھی ادا کرنے تیار ہے۔ تحریک لبیک پاکستان اولا اور کوئی مقصد نہیں، سیاسی میدان اترن دا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ نبی علیہ السلام دا دین تخت لے آنا ہے، اور ملک پاکستان بنان دا مقصد نہ نون لیگ دی حکومت ہے، نہ کاف لیگ دی حکومت ہے، نہ پی ٹی آئی دی حکومت ہے، نہ پیپل پارٹی دی حکومت ہے۔ بھائی ملک پاکستان جڑا رات دے وقت بنیا ہے، دن دے وقت نہیں بنیا، 27 کی رات اور اگلا دن جمعۃ الوداع دا دن سی۔ ملک پاکستان جن گھڑیوں اور ساتوں میں بنا، اس وقت ہر طرف گلی گلی گھر گھر ہر مسجد میں شبینے پڑھے جا رہے تھے، قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی، قرآن مجید پڑھا جا رہا تھا، اور اگلا دن جمعۃ الوداع کا دن تھا، اور رات 12 بجے اعلان ہوا حضرات یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ رات 12 بجے اعلان ہوا تھا کہ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ وہ ملک جو ایسی مقدس گھڑیوں میں بنا، وہ ملک نون لیگ کی حکومت کے لیے نہیں بنا، کاف لیگ، پی ٹی آئی اور پیپل پارٹی کی حکومت کے لیے نہیں بنا، وہ ملک صرف اور صرف نبی علیہ السلام کے نظام کے نفاذ کے لیے بنا ہے۔ اور تحریک لبیک پاکستان صرف اور صرف حضور کا دین تخت پر لانا چاہتی ہے۔ تحریک لبیک کا اور کوئی مقصد نہیں، تحریک لبیک صرف دین کے ساتھ کھڑی ہے۔ تحریک لبیک کا مقصد صرف حضور کے دین کو تخت پر لانا ہے۔
ہمارا کسی سے تعلق ہے، اگر میں یہاں آیا ہوں تو میرا شاہ صاحب سے قبلہ سید توقیر الحسین شاہ صاحب سے، جو ہمارے شورا والے سارے لوگ کہتے ہیں کہ شاہ صاحب کو دیکھیں تو شاہ صاحب کی شخصیت ثابت کرتی ہے کہ وہ سید ہے، یہ پورے ٹنڈا نے سید ہے۔ رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، دین آیا، زندہ باد۔ یا میں میرا شاہ صاحب تو فرما رہے تھے میرا کوئی احسان نہیں، میرا فرض ہے کیونکہ میں نے بھی کلمہ وہی پڑھا ہے جو شاہ صاحب نے پڑھا ہے، اور میری گاڑی کے ساتھ ساتھ جو لڑکے 2 کلومیٹر تک دوڑتے رہے انہوں نے کلمہ بھی وہی پڑھا ہے، جنہوں نے دوڑ دوڑ کے خطاب کر دیا ہے۔ اور میں شاہ صاحب کو یہ گاڑی میں کہہ رہا تھا کہ یہ جو لڑکے دوڑ رہے ہیں یہ ان کی محبت رسول کی دلیل ہے، یہ ہمارے لیے نہیں، آپ کے لیے نہیں، یہ حضور کی خاطر دوڑ رہے ہیں، یہ عشق رسول کی خاطر دوڑ رہے ہیں۔ جس طرح میدان بدر میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے تھے، میدان سے باہر نکل رہے تھے، راستے میں وہ لوگ جو قیدی ہوئے تھے ان میں آپ کا بھائی ابو عزیز بھی تھا، انہوں نے رسیاں نال بندے سن ہاتھ پیچھے کر کے رسیاں نال ایک انصاری بن رہا سی، غالباً ابو یسر دا نام سی یا کعب نامی انصاری سی، جڑا ابو عزیر دے ابو عزیز دے ہاتھ پیچھے بن رہا سی رسی نال۔ آپ کو لگے نا کہ آپ نے کہا ہے جی ہاتھ کس کے بن چنگے زور نال بن، ان دی ماں کو بڑے پیسے ہیں، وہ بڑا فدیہ دے گی، اسلام کی بڑی خدمت کرے گی، پیسے اسلام کے کام آؤ گے۔ انہوں نے کہا بھائی یا ہی آج ہی بساتوں کا بھی، اے میرے والوں یہ سفارش کر رہے ہو، تو میرا سگا بھائی ہے تو میرے بارے یہ کہہ رہے ہیں، میرے بارے یہ کہہ رہے ہیں۔ میں تو یہ امید کرتا تھا کہ تو اس بندے کو کہے گا بھائی یہ میرا بھرا ہے، میرا بھائی ہے سکا، یہ ہاتھ کی کس کے نہ بن، ڈھیلے چھڑ دے، رسی ڈھیلی کر دے، لیکن تو کہہ رہے ہاتھ کس کے بن، یہ میرا بھرا ہے تو۔ آپ نے کہا نہ نہ تو میرا بھرا نہیں، بھرا تو میرے او نے جنہاں کلمہ نبی علیہ السلام کا پڑھ لیا۔ سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، دین آیا، دین آیا، سب نبی فاتلو۔ لیکن پہلے وہ بابا جی کہنا بھائی میدان بدر اگر اللہ کی مدد آئی ہے نا تو پہلے بدر سجانا پہنتا ہے، گھر بیٹھے مدد نہیں ہوتی، لیکن بندہ گھر بہ رہے تو پھر مدد نہیں ہوتی، بندہ بدر سجائے تو پھر مدد ہوتی۔ اور پھر واقعہ جب سرکار نماز پڑھا رہے سن زور دی اثر دی 4 رکعت نماز سی جی حضور علیہ السلام پڑھا رہے سن، اور نماز کے دوران فتح ہو چکی سی، جدو بدر فتح ہو چکی سی اور سرکار نماز پڑھا رہے سن، جب جبریل امین سامنے آئے حضور مسکرائے نا نماز سرکار مسکرائے، صحابہ پیچھے کھڑے سن، نماز دے بعد صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی یہ پوچھنا چاہتے ہیں بھئی حضور مسکرائے کیوں نے، تاکہ ساڈے ایمان میں بھی بالو پار ملن گے، نئی تازگی ملے گی،
سرکار نے فرمایا کہ میں نماز پڑھا رہا سا تو جبریل امین سامنے آ گیا. جبریل سامنے آ گیا. انہوں نے کیا کہ چونکہ فتح ہو چکی ہے تو سامنے آ کے میری نماز پڑھان دے درمیان میں نماز پڑھا رہا سا, تسی پیچھے کھڑے سو, میں مصلی امامت تے سا تو جبریل سامنے آ گیا. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ انہیں اجازت دے. دیکھ رہا نا میں نماز پڑھا رہا سا تو جبریل امین سامنے آ گیا. انہوں نے کہا چونکہ اسی آئے سا جناب دی خدمت واسطے تو ان تے فتح ہو گئی ہے. این جب تک انہوں نے کہا یا رسول اللہ انہیں اجازت دے. تو نماز کے دوران پھر میں مسکرا کے اجازت دے دی, میرے مسکران کی بجائے سے. لیکن صحابہ دیکھ رہے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں, نماز ہو رہی ہے, اور صحابہ نماز کے دوران جو کچھ ہویا وہ دے بعد صحابہ نے کیا عرض کی یا رسول اللہ مسکرائے کہ جڑا بندہ پیچھے کھڑا ہے وہ تو نہیں نہ دیکھتا امام مسکرا رہا کہ نہیں, وہ دے وہ سائڈ تو کنارے تو بندہ دیکھے گا. یہ مطلب وہ سائڈ تے بندے کھڑے سن انہیں ویکھنا ادھر سی تو ویکھ ادھر رہ سن. چہرہ ایتھے نہیں بلکہ انہیں زاویے تھے, جن اینگل لگے وہ بہرحال چہرہ سامنے نہیں. اور ایتھے علماء کرام کو پوچھ لو اگر چہرہ بیت اللہ تو پھر جائے تو پھر نماز ہو جائے گی نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ نماز خدا کی پڑھ رہے تھے اور زیارت مصطفیٰ کی کر رہے تھے نماز میں. سرکار نے فرمایا کہ مسکرانے کی وجہ یہ ہے جبریل امین سامنے آ گئے تھے, انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ اب تو فتح ہو گئی, اب اجازت ہے. تو وہ صحابہ جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کیا, گھر نہیں بیٹھے بلکہ اپنا سب کچھ دین کی خاطر قربان کر دیا, بلکہ وہ حضور علیہ السلام نے اپنا وطن اسلام پہ قربان کر دیا. حضور نے اپنا وطن مکہ جس میں حضور پیدا ہوئے, بچپن گزرا, لڑکپن گزرا, جوانی گزری, وہ وطن اسلام کی خاطر حضور نے چھوڑ دیا. اور امام علی مقام نے مدینہ پاک چھوڑ دیا, طواف کعبہ چھوڑ دیا, مکہ شریف بھی چھوڑ دیا اور مدینہ پاک بھی چھوڑ دیا, اور دین کی خاطر کربلا میں پہنچ گئے. اور ہم ابھی یہ اعتراض کر رہے ہیں کہ یار یہ مولوی کیا کرتے ہیں. آپ یہ بتائیں کہ پوری صدی گزر گئی, پوری صدی ہو گئی, اب یہ غالباً 74 سال ہو گئے ہیں ملک پاکستان بنے ہوئے. اب آپ بتائیں کیا کرنا چاہیے. آپ جو مشورہ دیں ہم وہ کر لیتے ہیں. اگر ہم ٹھیک نہیں ہیں, ہم درست نہیں کرتے. پچھلے دن جب ہم گرفتار تھے سپرڈنٹ نے آ کے حافظ صاحب رزق کہا ہے کہ حافظ صاحب امیر محترم کہ یار یہ جو آپ کرتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے, موقف آپ کا ٹھیک ہے لیکن جو کچھ آپ کرتے ہیں یہ ٹھیک نہیں. انہوں نے کہا کہ جناب اسی تے ٹھیک نہیں نہ کرتے, ناموس رسالت کی خاطر تے ختم نبوت کی خاطر جو تسی کر سکتے ہو دسو, کچھ کر لیں گے. تسی دسو تسی ختم نبوت کی خاطر کی کیتا ہے؟ جواب دو. وہ چپ, انہیں کیتا جو کچھ نہیں. بھائی جیل کی سپرڈنٹ کی نوکری کرنا یہ ختم نبوت کا کام نہیں, ناموس رسالت کا کام نہیں. حافظ صاحب نے کہا جی آپ بتائیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. جس طرح آپ کہتے ہیں اس طرح ہم کرتے ہیں. وہ خاموش چپ. بتائیں. انہوں نے کہا جی میں پھر بات کروں گا, چلا گیا. بعد میں آیا, اس نے کہا جی ہم تحریک لبیک کے جو لوگ ہیں نا ان کے ساتھ ہم تعاون کر کے ختم نبوت کی نوکری دے رہے ہیں. اب ہم کر رہے ہیں. آپ کی بات درست تھی, ہم نے ختم نبوت کے لیے کچھ نہیں کیا, لیکن اب ہم کر رہے ہیں. 74 سال گزر گئے ملک پاکستان کو. آپ کلمہ پڑھ کے آپ بتائیں نا, آپ کو گھبراہٹ کیا ہے؟ آپ کیوں گھبراتے ہیں کہ دین تخت پر آ جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ دین کوئی اور نہیں, یہی ہے کہ اگر ہم پانی کھڑے ہو کے پیئے, اگر بندہ پانی پکڑ کے کھڑا ہو کے پینے لگے تو یہ دین نہیں. اگر آپ پانی بیٹھ کے پیئے اور 3 سانس لے کے سنت طریقے سے پیئے تو یہ دین ہے. بس
یہ مشکل ہے، ایک ہی مشکل ہے، یہی مثال ہے دین کی۔ کلمہ حضور کا پڑھیں اور قانون انگریز کا، مسجد میں دین حضور کا، جمعے پہ خطبہ حضور کے دین کا، اور تھانے میں قانون انگریز کا، مدرسے میں قرآن حضور کا، اور کچہری میں قانون انگریز کا۔ اور اسی بات کو قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا نا سورہ احزاب میں، کیا ما جعل اللہ فی قلبین، ما جعل اللہ لرجل من، کوئی ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ نے دو دل نہیں بنائے، کان دو نے، ہونٹ دو نے، بازو دو نے، ہاتھ دو نے، پیر دو نے، لتاں دو نے، پر دل ایک کی ہے، دل ایک کی ہے۔ یہ نہیں جی ہم مسجد میں اللہ کو سجدہ نہیں کرتے، نماز نہیں پڑھتے، ہم کلمہ حضور کا پڑھتے ہیں، ہم دیندار نہیں۔ اگر ہم پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہو بھی گئے تو کیا ہو گیا؟ جی ہم نون لیگ کے ساتھ کھڑے ہو بھی گئے تو کیا ہو گیا؟ پیپل پارٹی کے ساتھ کھڑے ہو بھی گئے تو کیا ہو گیا؟ بھائی جب تک آپ کے سامنے دین کا کوئی پلیٹ فارم نہیں تھا، اس وقت آپ جدھر بھی تھے، آپ ایک طرف نون لیگ، کاف لیگ، پی ٹی آئی، پیپل پارٹی، نون لیگ، اور ایک طرف تحریک لبیک، ایک طرف حسینیت اور دوسری طرف کہہ دیں ایک طرف حسینیت اور دوسری طرف۔ اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے جانا کدھر ہے، اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ جانا کدھر ہے۔ اللہ یہ فرما رہا ہے کہ کسی انسان کے اندر دو دل نہیں، دل ایک ہے۔ ایک وقت میں یہ نہیں ہو سکتا کہ قرآن حضور کا اور قانون انگریز کا، کلمہ نبی علیہ السلام کا اور قانون انگریز کا، یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم نے کلمہ حضور کا پڑھنا ہے، حمزہ خان، اگر یہ بات درست ہوتی تو پھر حمزہ خان نوکریاں چھوڑتے۔ انہوں نے کہا چونکہ لبیک والوں کو میں نے گرفتار نہیں کرنا، اگر آپ نے مجھ سے لبیک والوں کو گرفتار کروانا ہے تو وردی یہ پڑھی ہے۔ یا رسول اللہ لبیک، 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 یا رسول اللہ لبیک۔ وہ نہیں جناب، ہمیں تھوڑے خلاف ہی پرچے ہوتے رہے، ساڑھے خلاف ہی ہوتے رہن گے، اگے تسی گرفتار ہوندے ہو پھر اسی گرفتار ہوندے رہاں گے۔ اے تے مشکلات تو بچن واسطے اسی جناب کلمات پڑھنے حضور دا، لیکن ووٹ تواڈے نال دین واسطے کھڑے نہیں ہو سکتے۔ اے مشکل اسی برداشت نہیں کر سکتے، کلمہ تے حضور دا پڑھنے ہیں۔ او کی اقبال کہندا کہ نہاں اندر دو حرف سر کارست، کہ کام دی جڑی گل ہے نا او تے دو لفظاں دی لکی ہوئی ہے، لمیاں تقریراں کرن دی لوڑ ہی کوئی نہیں تے لمے باز کرن دی لوڑ ہی نہیں۔ نہاں اندر دو حرف سر کارست، کام دی گل تے دو حرفاں دی لکی ہے۔ نہاں اندر دو حرف سر کارست، مقام عشق منبر نیز دارست۔ عشق کا مقام جڑا نا وہ منبر نہیں دار ہے، تختہ دار ہے۔ نہاں اندر دو حرف سر کارست، مقام عشق منبر نیز دارست۔ عشق کا مقام پھر منبر نہیں دار ہے، تقریراں وعدہ نہیں، تقریراں وعدہ نہیں، عشق کا مقام تقریر دار ہے، تختہ دار ہے۔ ابراہیمہ زے نمرودہ نہ ترسنگ، تو جڑا ابراہیم نے نا وہ نمرودہ کو نہیں ڈرتے۔ ابراہیمہ زے نمرودہ نہ ترسنگ، ابراہیم نمرودہ کو نہیں ڈرتے۔ اول خامرہ آتش حیارست، جڑا اول ہے نا او دے واسطے کسوٹی آگ گئے، دے آگے اود سٹیے، یہ دو نمبر ہوئے تے خوشبو نہیں دیتا۔ اود ہوئے دو نمبر، آگے سٹکے تے خوشبو نہیں دیتا۔ ایک نمبر اود سٹکی نا آگے چھے، او کمرے میں معطر کر رہا ہے۔ یہ ایمان ہوگا نا پکا
پھر نہیں اٹھاتا، نہ گولی کرو نہ شیل کرو نہ پرچے کرو نہ جیل کرو. جے ایمان ہوگا کچا تو پھر ہوں یار ٹھیک ہے دیکھو کلمہ تو اسی پڑھنے نہ پہ. آج تک کعب بن مالک ایک غزوے چ نہ گیا، باقی سارا چ گیا، ایک غزوے شامل نہیں ہوئے. تو حضور علیہ السلام 50 دن نہیں بولے، آپ نے کلام نہیں فرمایا ایک غزوے. ایک درویشی ہے وہ نہیں جناب پیر صاحب شاہ صاحب تو قبلہ شاہ صاحب قبلہ تسی جاؤ اسی دعا کریں گے. بھائی تو نبی علیہ السلام نال بڑا ہے، تو حسین نال بھی بڑا ہے، تو دعا کرنی ہے. اگے تیری دعائیاں نال تیریاں دعاواں نال پاکستان بنیا ہے، تو دعا کرنی ہے. پھر بدر نبی علیہ السلام نہ جاندے دعا کر دے، او دے تو حضور نہ جاندے دعا کر دے. پھر موتا جان دی لوڑ نہیں سی، خندق جان دی لوڑ نہیں سی. او تے پھر کی ضرورت سی کہ جناب پہلے مشاورت کرو. پھر بابا سلمان فارسی مشورہ دے رہے ہیں کہ جناب ساڈے علاقے تے خندق کرتے سن، جناب اس طرح اچانک حملہ ہوندا سی، سرکار نے پسند فرما کے فرمایا کہ 40 گل خندق 10 بندے کڈن گے، 15 فٹ چوڑی تے 15 فٹ گہری خندق. پھر حضور دعا کر دیں جی تیریاں دعاواں نال مسئلہ حل ہوندا ہے جی اسی دعا کران گے. تو تیری دعا اتنی بہترین ہے ساری کائنات نال ود ہے، اسی بھائی دعا کران گے. تو میدان تے وڑنا، تو دعا نہ کر، تو میدان چ اگے تیریاں دعاواں نال پاکستان بنے ہیں، ملک تیریاں دعاواں نال حاصل کیتا گیا. وہ تیریاں دعاواں نال وہ صحابہ نے اپنی قربانیاں تیریاں دعاواں نے واسطے پیش کیتیاں نے. بدر تیریاں دعاواں نال فتح ہویا ہے، تیریاں دعاواں نال غزوات فتح ہوئے نے، تیریاں دعاواں نال پہلے ساری جنگاں فتح ہوئی ہے. ایک قسم کی گل ہے جناب اسی دعا کر رہے تھوڑے نال. تو نال کس طرح میں پوری جماعت چوں اللہ رسول دی رعایت نال مقدمے دے حوالے نال میں پوری جماعت چوں فرسٹ ہاں. پہلے نمبر تے شاہ صاحب جڑے توقیر حسین شاہ صاحب یا ادھر شاہ صاحب پیر صاحبان ایک ایک دربار میں سجادہ نشین نے تے میں 2 درباراں میں سجادہ نشین ہاں. سبحان اللہ. نہیں محمل منگدی خانہ میں تے پیدل چلسا نالے تیرے جوڑے صاف کرن دے لئی میرے حاضر سر دے بالے تے کہ چمدے وسنیک دے پچھن اے کون کو جی کنگالے. نہیں محمل منگدی خانہ میں پیدل چلسا نالے تیرے جوڑے صاف کرن دے لئی میرے حاضر سر دے بالے تے کہ چمدے وسنیک دے پچھن اے کون کو جی کنگالے. سردار تو اینے ہی آنکھ چھڑی میرے اٹھاں دی چروا لے. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت منصب ربیعت منصب ربیعت. دہشی جو متی جسے صحابہ کٹ گئے، صحابہ نے اپنی جانیں قربان کر دیا، صحابہ نے اپنا سارا کچھ قربان کر دیتا. ایہی گل علامہ اقبال کہہ رہا ہے کہ میں جناب ہے آنچ شہید ہوں آنچ از پاکان امت. اے تے گل علامہ کہندے میں تے حضرت صدیق اکبر تو لے کے کہ ہن تک امیر المجاہدین تک ایہی گل سنی انہاں جاناں انج قربان کیتیاں جس طرح لانگ مارچ لوکاں جاناں قربان کیتیاں. اور اوتھے وزیر آباد شاہ صاحب وزیر آباد اوتھے مینوں اس پی پی دے امیر نائب امیر نے وارث سن جنہوں نے بازو نوں پتہ نہیں چھوٹا ہی شہید بنیا ہے سن میں انہاں کنٹینر تے آ کے میں دسیا کہ لاہور جدوں ایک بندے نوں پیٹ وچ گولی لگی نا تے اونوں کنٹینر تے لمیا پا دتا سی. گولی پیٹ تے لگی کنٹینر تے لمیا پا دتا تے لیٹیا ہویا سی. اسی انہاں ہلا کے نہ کہا کہ بھائی تکلیف تو نہیں ہو رہی، درد تو نہیں ہو رہا، درد تو نہیں ہو رہا، تکلیف تو نہیں ہو رہی. اس کی آنکھیں بند. اسی بار بار ہلا رہے ہیں تکلیف تو نہیں ہو رہی، درد تو نہیں ہو رہا. اس کی آنکھیں بند. جب تھوڑی دیر کے بعد اس نے آنکھیں کھولی اس نے کہا بھائی تکلیف نہیں ہو رہی، درد نہیں ہو رہا،
بس حضور علیہ السلام کی زیارت ہو رہی ہے. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. اور لانگ مارچ وہ کہہ رہے تھے جب لانگ مارچ میں لوگ چل رہے تھے تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے گجرانوالہ میں لوگوں نے 500 روپے کے نوٹ بے شمار نوٹ پھینکے اس طرح. اور لانگ مارچ میں چلنے والے لوگ سارے امیر نہیں تھے. جس طرح صحابہ سارے امیر نہیں سن، غریب زیادہ سن، اسی طرح حضور کے غلام آج بھی غریب زیادہ نہیں. تو انہوں نے کہا کسی ایک بندے نے ایک نوٹ نہیں چکیا، سارے بندے پیروں تلے رونج کے نکل گئے اور کسی نے ایک نوٹ نہیں چکیا. اور پورا لانگ مارچ پورا کاروان پیغام دے رہا سی علامہ اقبال کی زبان ہے، یہ غازی یہ تیرے برا اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی. دو نیم ان کی ٹھوکر سے سہارا ہو دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی. دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ قشر کشائی. زمانہ آیا ہے بے حجابی کا، کاروان علامہ اقبال کی زبان میں یہ پوری کائنات کو پیغام دے رہا تھا کہ زمانہ آیا ہے بے حجابی کا، عام دیدار یار ہوگا. سکوت تھا پردہ دار جس کا، وہ راز اب آشکار ہوگا. گزر گیا اب وہ دور ساقی کہ چھپ کے پیتے تھے پینے والے. زمانہ آیا ہے بے حجابی کا، ہن سارے پردے اتر جانے نے. کاروان دس رہا سی پوری دنیا نو کہ ہن جانا قربان کرنی ہے حضور تے، تو پھر سارے پردے اتر جانے نے. زمانہ آیا ہے بے حجابی کا، پھر حضور دا دیدار عام ہونا ہے. اصل جانا بھی زیادہ لوگوں نے قربان کرنی نے، پھر کلے کلے بندہ نہیں حضور پھر دیدار اپنا عام کروان گے. زمانہ آیا ہے بے حجابی کا، عام دیدار یار ہوگا. سکوت تھا پردہ دار جس کا، وہ راز اب آشکار ہوگا. گزر گیا اب وہ دور ساقی کہ چھپ کے پیتے تھے پینے والے. وہ تو گزر گیا ان دور کہ ایک بندہ کلا کلا کدی غازی علم الدین آ رہا ہے، کدی ممتاز قادری آ رہا ہے، کلا کلا بندہ لوک لوک کے پی جانے، کلا کلا بندہ گستاخ رسول نوار رہے ہیں. کاروان دس ہے ان سے سارے عام اے میں سارے ہر عام پیما. گزر گیا اب وہ دور ساقی. صبا نبی صبا نبی یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. مصطفی نبی کی ایک سزا، سرطان سے جدا، سرطان سے جدا. مصطفی نبی کی ایک سزا، سرطان سے جدا، سرطان سے جدا. بولو بولو کیا چاہیے؟ مصطفی نبی کا سر. بولو بولو کیا چاہیے؟ مصطفی نبی کا سر. گزر گیا اب وہ دور ساتھی کہ چھپ کے پیتے تھے پینے والے. بنے گا سارا جہاں میں خانہ، ہر کوئی بادہ خار ہوگا. تو بابے ران سے پھر کمال کر دیتی نا. آج انہوں نے یاد جی پروگرام سی بابے ران پھر کمال کر دیتی. انہوں نے پوری دنیا نو یہ دسیا نا کہ برساتاں وچ میں خانے دی. بابے نے پھر پوری کائنات دسیا کہ بھائی اسی ایک گھٹ نہیں پیتا بلکہ اسی دے برساتاں وچ میں خانے دی چھت اتے بہ کے پیتی ہے. پہلا واں انہاں رنداں چوں جن نے کھلی بغاوت کیتی ہے، نہ چکیا بھار مسلے دا، نہ پڑھی کدے نہ نیتی ہے. یعنی منافقاں انگراں بھار نہیں چکیا مسلے دا تے نہ منافقاں انگراں پڑھی. اے منافقت ہے نا جی. کلمہ حضور دا قانون انگریز دا، کلمہ حضور دا نظام انگریز دا. اور جڑے وکیل نے جج صاحب نے کہا نا کہ جناب اللہ نے قرآن مجید میں یہ فرمایا ہے، اور جج نے کہا یار میں نے قرآن نے تھا نہیں پایا، اس کرسی نے میں نے قرآن نہیں پایا کہ اسلام نہیں بٹھایا. مسلمانوں نے ملک مسلمانوں نے ملک جتنے نمازیاں کی کمی نہیں، حاجیاں کی کمی نہیں، پیراں کی کمی نہیں، مریداں کی کمی نہیں، اس ملک جج کہہ رہا ہے وکیل نو کوٹ پہ کے کہ میں نے اس کرسی تے
قرآن نہیں پایا تے نہ میں نے اسلام نے بٹھایا ہے. جیڑے قانون نے میں نے اس کرسی نے بٹھایا ہے میں اس قانون کی گل کر دوں. نہ چکیا پاگیا کیا نہ چکیا پہاڑ پر. یہ منافقت ہے نا جی, یہ منافقت ہے. ادھر بندہ کھڑا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. بھائی یہ کیڑی اہدنا الصراط المستقیم ہے, کیڑی ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے؟ اتنے ہاتھ بن کے یہ کہہ رہے ہیں, اتنے ہاتھ بن کے یہ کہہ رہے ہیں جناب فرماؤ جنہوں تو اس نظام نے قبول کیتا ہے ادھر اللہ رسول نے قبول کر رہے ہیں. سنما رابط وافے یہ ہو بہتر چراغ حرم و دیر بجھا دو حق راہ بسجود ہے, حق راہ بسجود ہے. سنما رابط وافے بہتر ہے چراغ حرم و دیر بجھا دو. نالے سجدے حق نو نالے کچھا چھوٹ ادھر بھی سجدے ادھر بھی. واہ زندگی واہ زندگی لچھن تیرے, واہ زندگی ساتھ چہڑے, واہ زندگی ساتھ چہڑے. ایک بکڑ وچ رانجن مائی دوجی دے وچ کھیڑے. حق راہ بسجودے سنما رب توافے بہتر ہے چراغے حرم و دیر بجھا دو. ایتھے مسجدیں کھلو کے مسجد کھلو کے تو اللہ رسول نو یاد کر رہے ہیں, ایتھے قرآن پڑھ رہے ہیں, ایتھے نماز پڑھ رہے ہیں, جا کے تھانے تے کچہری تو انگریز کا نظام قبول کر رہے ہیں. اے منافقت نہیں دیکھی ہے, اے منافقت نہیں دیکھی ہے. آج بھی اگر کی ٹائم پہ ہو گیا جی 12:15 ہو گئے نے, 12:15 ہو گئے نے. اگر ہوں پورے پاکستان کے پیران نظام باہر نکل کے تو بڑے بڑے علماء کرام باہر نکل کے یہ کہہ دیں جناب اسی باہر کھڑے ہیں جن ساڈے منن والے مریدین تے شاگرد نے وہ باہر آ جاؤ. جن دیر تک نظام نہیں بدلنا اصل نماز نہیں پڑھنی. فجر دی نماز نظام فجر دی نماز تو پہلے نظام مصطفیٰ دا نفاذ ہو جانا. وہ کس کرنا ہے, وہ کرنا کیسے؟ تو صرف ٹکر کھانا ہے. علماء خان حسین نجوی صاحب نے کہا کہ میں اسی جامعہ نظامیہ پڑھتے سن تے مولانا عبدالستار خان نیازی صاحب گئے سن جامعہ نظامیہ. مولانا عبدالحکیم شرف صاحب شرف ملت رحمت اللہ علیہ ان کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا سن. یہ فاتحہ خانی واسطے سے گئے بیٹھے سن فاتحہ خانی واسطے. جنہوں اٹھ کے نکلے نا تے میں قریب ہو کے وہ جان لگے سن, میں قریب ہو کے آ کے جناب ہے کچھ لکھ دیو آٹوگراف. وہ جلال چاہ گئے, انہوں نے کہا بھائی میں پہلے بیٹھا ہوا تھا آپ سوئے ہوئے تھے اب آ گئے ہو. میں طالب علم تھا. امیر المجاہدین قائد ملت اسلامیہ علامہ خادم حسین نجوی صاحب اس وقت پڑھتے تھے جامعہ نظامیہ. کہتے میں نے آگے ہو کے کہا کہ یہ کچھ لکھ دیں. وہ جلال میں آ گیا کہ آپ پہلے سوئے ہوئے تھے, میں اتنی دیر وہاں فاتحہ خانی کے لیے بیٹھا رہا ہوں تو آپ نہیں آئے, تو اب میں جانے لگا ہوں تو آپ آ گئے. تو عبدالحکیم شرف صاحب نے شرف ملت نے کہا کہ حضور یہ طالب علم ہے آپ کے آداب نہیں جانتا, آپ مہربانی فرمائیں یہ قلم میں دیتا ہوں. قلم کھول کے آپ نے پکڑا دیا کہ آپ لکھ دیں. جب اس نے کہہ دیا کچھ لکھ دیں آپ, تو انہوں نے پھر نا فارسی کا مصرع لکھا. علامہ اقبال وہ فارسی کا مصرع تھا, یہ کلام فارسی کا اگر خواہی حیات اندر خطر سے, یہ ایک ربائی کا مصرع ہے, کلام ہے کافی طرح فارسی کا, جس میں ایک ہرن دوسرے ہرن نو کہندا ہے, ایک ہرن دوسرے ہرن نو کہندا ہے بھئی یار میں تے خطرے تو تنگ آ گیا اتنے ہر وقت خطرہ رہتا ہے. ہر ویلے پولیس پینی ہے, ادھر آ جانا ہے, انہیں گرفتاری ہو جانی ہے, کریکٹر ہو جانا ہے, پرچے ہو جانے, مقدمے ہو جانے, انہیں پھڑ لینا, جیلے دے جانا. میں تے یہ تو تنگ آ کے بھی ہر وقت خطرہ رہتا ہے. میں چلیا حرم اتنے جا کے ڈیرا لا لیں گے, حدود حرم طواف کریں گے, اتنے رہاں گے. مطلب ہے بھائی اتنے ہی لنگر کھاواں گے, سو جا گے, لنگر اٹھاں گے, لنگر کھادا سو گئے, نماز پڑھی, پھر ٹرے, پھر سو گئے, پھر لنگر کھادا, اٹھ پہ ٹر پہ, پھر لنگر کھادا, سو گیا, خطرہ نہ ہو. تو انہوں نے کہندا ہے بھائی جیڑی زندگی خطرہ نہیں او زندگی کیڑی, اے زندگی کیڑی لئی کرنا ہے. ٹکر کھادا سو گیا, اے تے زندگی عربی شیطانیاں والی, عربی شیطانیاں زندگی ہے نا, جنہوں
کمر نے کہا کہ پڑھتا ہوں تو کہتی ہے یہ خالق کی کتاب، پڑھتا ہوں تو کہتی ہے یہ خالق کی کتاب ہے مثل یہودی یہ سعودی بھی عذاب. کعبے اس قوم کے بارے میں کمر کیا لکھے، کمر کہتے اس قوم کے بارے میں کمر کیا لکھے، کعبے کی کمائی سے جو پیتی ہو شراب. پڑھتا ہوں تو کہتی ہے یہ خالق کی کتاب ہے مثل یہودی یہ سعودی بھی عذاب. اوہ رندی طبیعت ہے سی نا لنگر کھانا سور ہے، کعبے کی کمائی نہ جناب جوئے خانے بناؤ، شراب خانے بناؤ. کیسی گل ہے، کیسی لعنت ہے کہ انڈین اداکار وہ آئیں تو ان سے آپ فنگر پرنٹ لگواتے ہیں، آپ کی نشانی رہے گی، اور جو حضور کی یادگاریں ہیں وہ تم مٹا رہے ہو. حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ کے مزار پروار پر تم بلڈوزر چلا دو، پھر تمہیں یاد نہیں. یہ بھی کوئی نشانی ہے جو پوری کائنات کی موسم ہے، جو پوری کائنات کی سجدہ ہے. کسی ماں کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ میرا بیٹا پیدا ہوگا تو پھر کیا بنے گا، لیکن آپ فرماتی ہیں کہ مجھے نبی آ کے مبارکیں دیتے تھے کہ تیرے ہاں جو پیدا ہونے والا ہے وہ سارے نبیوں کا سردار ہو. وہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے مزار کو مسمار کرنا، اس وقت تمہیں نشانی یاد نہیں تھی. جنت البقیع میں بلڈوزر جب تم نے جلائے اس وقت تمہیں کوئی نشانی یاد نہیں تھی، اور پھر اگر تمہیں نشانی یاد ہے تو وہ انڈیا کے اداکاروں کی انہیں فنگر پرنٹ لوا رہے ہیں، یہ نشانی رہ گئی. کیسی اسلام دوستی ہے. پسر راہ گفت پیر خرقہ بازے، پسر راہ گفت، علماء کہتے ہیں پسر راہ گفت پیر خرقہ بازے ای نقطہ حفظ جان کرد. پیر نے اپنے پتر نو آخیا بھی جیڑی میں گل تین دسن لگا نا یہ ہن تو گھٹ کے اپنے پلے بن لینی. پنجاب کا کلچر بڑا عجیب ہے، اسی ہے ہی پیرا مارے ہیں، پیرا مارے بنا گاہ نہ پیچھا جو کوئی پینا کیا ہے ٹھیک ہے بھائی. اگر حضور کی عزت کا مسئلہ آ جائے، ایک طرف حضور کی عزت کا مسئلہ ہو، ایک طرف ختم نبوت کا مسئلہ ہو، دوسری طرف ایک مسلمان اپنے باپ سے پوچھے ابا جی بتاؤ حضور کی عزت اور ناموس پر حملہ ہو رہا ہے، آپ بتائیں میں جاؤں کہ نہ جاؤں، آپ مجھے بتائیں وہ بیٹا مسلمان رہ جائے گا کہ نہیں. جس قاضی شرح نے غالباً اپنی عدالت میں گستاخ رسول کو مار دیا تھا، اپنی عدالت میں قاضی صاحب نے گستاخ رسول کو اپنے ہاتھوں سے مار دیا تھا. جب یہ کہا گیا کہ آپ فیصلہ دیتے اس کو سزا دیتے، آپ نے کہا اگر میں فیصلہ دیتا اس کا مطلب یہ کہ میں قاضی بن کے بیٹھ جاتا، وہ گستاخ رسول تھا، اس کے لیے میں فیصلہ دیتا، گستاخ رسول کو اور بندہ مار دا پھر میں مسلمان رہ جاتا. اس لیے میں فیصلہ دینے تو پہلے کہ کوئی اور بندہ مارے میں اپنے کلمہ پڑھنے کا حق ادا کیا کہاں بندہ مارے. پچھل رات کو بس بھائی میں 2-3 گلا کر کے پھر اجازت لینے کا کر دوں، ٹائم کافی ہو گیا تو سونا ہوئے گا، پھر صبح اپنے کام کاج کرنے ہوں گے. ویسے میں نے بھی صبح سونے کی عادت نہیں، رات کا درمیانی حصہ سونیے شہری نے بندہ اٹھ پوے جڑا پھر تلاوت دا اور عبادت دا مزہ ہوتا ہے نا وہ سارا دن نہیں ہوتا. جی جناب شہری اللہ رسول اپنی رحمت فرمائے تھے شہری ہر کسی سلامت ہے. اے میں سن کے گل نہیں کرتا پیا، پڑھ کے نہیں کرتا، یہ میں اپنے تجربے کی گل کرتا. جیل رہے نا جی اکلے سن 90 دن نظر بندی سی تے جیڑا لطف جیل چ آیا نا 90 دن کلیا رہ اوتھے تے انج سی کہ اللہ رسول دی عنایت نال جویں غار حرا دے نال کسی کنیکشن جوڑ دتا. بیٹھے جیل دی دیواراں سن،
صرف اینا سی سامنے دیواراں جیل دیا سن حقیقت ایسی کہ جی درہ مصطفیٰ دے بیٹھے اور جڑی انواروں تو جلیات دی برسات سی سبحان اللہ اگر تحریک تے مشکل وقت نہ ہوتا امیر صاحب گرفتار نہ ہوتے اور لوگ گرفتار نہ ہوتے پورے پاکستان چوں تو پھر میں اے دعا ضرور منگنی سی اے میں بابو تو کہہ رہا پھر میں اے دعا ضرور منگنی سی یا اللہ جیل دا دورانیہ بدا دے اینا لطف اینا مزہ سی بہرحال پسر رہا گفت پیر خرقہ بازے این نکتہ حفظ جان کرد پیر نے اپنے پتر نو کیا پیا ہے گل جڑی نا اے گھٹ کے اپنے پلے بن اے نہیں بلانی باپ اپنے بیٹے نو کہہ رہے ہیں پسر را گفت پیر خرقہ بازے این نکتہ حفظ جان کرد اے گل جڑی گھٹ کے پلے بن لے اے نہیں بھولنی کیڑی گل ہے با نمرودہ نے این دور آشنائی باش گل کیڑی کہہ رہا ہے با نمرودہ نے این دور آشنائی باش جڑے اس دور دے نمرود نے نا پہلے انہوں نے اسلام دعا بنا لیا پیر اپنے پتر نو کہہ رہے علامہ کہہ رہے میں نہیں کہنا پیا اقبال آندہ ہے کہ پیر اپنے پتر نو آندہ پیا پسر رب پیر خرقہ بازے این نکتہ حفظ جان کرد با نمرودان این دور آشنائی باش زی فیض شاہ براہیمی توا کرد پہلے انہوں نے اسلام دعا بنا لے تے پھر ابراہیمی دا پرچم پھر بلند کرنا پہلے انہوں نے فیصلہ کر لینا جناب جی تواڈے نال تسی فکر نہ کرو ساڈے آؤ ساڈے بزرگاں دے مزار تے اسی تواڈی جھولی چ پواں گے ساری دنیا ویکھے گی سجادہ نشین صاحب کو پیر عمران خان صاحب آ گئے نے وہ جھولی چ بہ گئے نے ہن وزیر اعظم نال سلام دعا ہو گئی ہے تے بس جدوں سلام دعا بن جائے تے پھر ابراہیمی دا پرچم بلند کرنا ہے یہ طریقہ ہوندا سی اس طرح علامہ خالد حسین صاحب نے نہیں کیا بلکہ انہوں نے کہا کہ پہلا وہاں انہوں رندہ چوں جن نے کھلی بغاوت کی تھی نہ چکیا بھار مسلح دا منافقاں کروں نہ چکیا بھار مسلح دا نہ پڑھی کدے نہ نیتی ہے ایک یار دا ورد پکایا ہے ایک یاد مکمل کیتی ہے میرے تے مورک واحد وچ بس ایسے ہی گل دا جھگڑا ہے میں آکھا رب میں خانے وچ وہ آکھے رب مسیتی میں نہ بھی کھلے میدان دے رب ہے فیض آباد رب ہے روڈ تے بہ کے رب ہے دھرنا دے کے رب ملتا ہے وہ آندا نہیں مسیتے میں سیاست نہیں جی کہتے نا جی وہ ویکھو جی شاہ صاحب تسی مولویاں مگر لگ گئے ہو تانوں انہاں گلاں دی کی لوڑ ہے چھڈو وہ مطلب ہے کہ اسی 2-4 ہزار 5 ہزار 20 ہزار دئیے تانوں گڈی 4 دن چھٹن واسطے دئیے تے ووٹ سینڈ لے دیو یعنی ویکھ جو ساڈے ہتھاں وچ گویا کہ اسلام گئی تھے اسلام گئی تو دین گئی تھے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ السلام کے قدموں کی خیرات سارے حاضرین تے اپنا کرم فرمائے سن دین دے نال کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور دین اسلام کی خاطر قربانیاں پیش کرنے کی ہمت جذبے توفیق عطا فرمائے السلام علیکم